اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں ناظرین. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرازق خان. اور آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے، اگر یہ کہا جائے کہ وہ پوری دنیا میں ہاٹ ٹاپک ہے اور ہر ملک جو ہے، ہر شعبہ جو ہے اس سے وابستہ ہے، اس سے افیکٹڈ ہے اور اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. جی ہاں، بالکل آپ صحیح سمجھ رہے ہیں. آج ہم بات کریں گے ایران اور اسرائیل وار پر. دیکھا جائے تو وار جو جب شروع ہوئی ہے تو اس کو شروع ہوئے تقریباً ایک ماہ گزر چکا ہے. 28 فروری کے بعد ایران پہ اٹیک کیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے. اس کے بعد سے اب تک جو ملکی حالات ہیں، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے ایران ہو یا اسرائیل اور امریکہ ہو، ان کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. رشیا اور چائنا کو تو ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کی اور یو ایس کی، تو وہ اس طرح پھنس چکے ہیں کہ وہ اس کو نگل بھی نہیں سکتے اور اس کو اگل بھی نہیں سکتے. ہوا یہ تھا کہ نیتن یاہو جو پرائم منسٹر ہے اسرائیل کا، اس نے صدر ٹرمپ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر آپ اٹیک کرتے ہیں ایران پر اور ان کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کو شہید کرتے ہیں، تو اس سے 2 سے 3 دن کے اندر جو ہے معاملات جو ہے نارمل ہو جائیں گے، رجیم چینج ہو جائے گا اور ہم اپنی گورنمنٹ جو ہے ایران میں لے آئیں گے. لیکن ایسا ہوا نہیں. ہوا اس کے برعکس. ہوا یہ کہ جب ایران پہ اٹیک کیا گیا اور اس کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی، ان کو شہید کر دیا گیا. ان کی شہادت کے بعد ایران اور اسرائیل جو ہے ان کی جنگ میں شدت آتی گئی اور دنیا نے ایران کا وہ روپ دیکھا جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. آج اس جنگ کو شروع ہوئے تقریباً ایک ماہ گزر چکا ہے. اسرائیل جو ہے وہ اس جنگ میں بری طرح پھنس چکا ہے. صدر ٹرمپ جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں گل ہی کوئی نہیں. تو بات یہی تھی کہ انہوں نے کہا تھا گل ہی کوئی نہیں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ ایران جو ہے دنیا کی شہرت پہ اس طرح اثر انداز ہوگا کہ پوری دنیا کا پیٹرول اور آمد جو ہے اس کو بند کر کے رکھ دے گا. اور جنگ کے فوراً بعد صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو تھوڑی کرش دکھانی چاہیے اور جو جہاز وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، آئل ٹینکر جو وہاں کھڑے ہوئے ہیں، ان کو پاس تھرو کرنا چاہیے، ان کو وہاں سے گزرنا چاہیے، تھوڑی ہمت کرنی چاہیے، تھوڑی طاقت دکھانی چاہیے. لیکن جب صدر ٹرمپ نے باقی دنیا کے جو ممالک ہیں ان سے مدد مانگی، اپنے جو اتحادی ہیں ان سے جب مدد مانگی، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. ان کے سامنے دنیا کی ایک چھوٹی سی طاقت ایران کھڑا تھا. جی ہاں، سپر پاور کے سامنے بالکل ایک چھوٹا سا ملک ایران کھڑا تھا، جس پہ دہائیوں سے پابندی لگی ہوئی ہے. کوئی سے تجارت کرنے کو تیار نہیں، وہ کسی سے تجارت کر نہیں سکتا، وہ کسی کو دنیا میں اپنا تیل بیچ نہیں سکتا اور دنیا کا کوئی ملک اسے تجارت کر نہیں رہا. اس کے باوجود آج 30 دن ہو چکے ہیں اور ایران اسرائیل وار جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی، تو امریکہ کے ایکس CIA چیف جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایران نے اٹیک کیا USS ابراہیم لنکن، جو کہ امریکہ کا ایک بحری جہاز ہے جس پر جہاز جو ہینگر ہوتے ہیں، اگر اس پہ اٹیک کیا گیا اور اس کو تباہ کر دیا گیا تو یہ ورلڈ وار 3 کا آغاز ہوگا. جی ہاں، ورلڈ وار 3، آپ نے بالکل صحیح سنا، ورلڈ وار 3. کیونکہ ایران اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ US اور اسرائیل کو بیک وقت انگیج کر سکتا ہے. اسرائیل کے حملے جو ہیں وہ US پر اور ایران پر جاری ہیں اور ان میں روز بروز شدت آتی جا رہی ہے. ابھی اگر تازہ صورتحال آپ کو بیان کی جائے تو کل شب ایران پہ اسرائیل نے ایک اٹیک کیا صوبہ اصفہان پر، جس میں 26 شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے. ان میں 7 بچے اور 7 خواتین بھی شامل تھیں. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے اس کا ریئیکٹ نہیں دے گا، اس پہ اٹیک بیک نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا اور پوری قوت کے ساتھ کرے گا. ایران کئی ممالک میں وارننگ شو کر چکا ہے کہ US اور اسرائیل کے جو باشندے ہیں وہ ملک کو چھوڑ دیں، تاکہ وہاں پہ جب اٹیک ہوں گے تو ان کی جان ہے ان کو نقصان نہ پہنچے. جی ہاں، ایران تو ابھی بھی یہی چاہ رہا ہے کہ اس جو جانی نقصان ہے اس جنگ میں کم سے کم ہو. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اسرائیل اور US کی جانب سے جو اٹیک ہو رہے ہیں ان میں ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. حال ہی میں ایران نے اسرائیل کے اٹیک کے جواب میں جب F-35 پر اٹیک کیا تو ان کے ہوش اڑ گئے. جی ہاں، پوری دنیا نے دیکھا F-35 جو کہ $400 بلین کا پروجیکٹ تھا. جی ہاں ناظرین، $400 بلین کا پروجیکٹ F-35، شاندار نمونہ، اور جس کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ انکلیبل ہے، اسے کوئی گرا نہیں سکتا. ایران نے اس پر اٹیک کیا، اس کو ہٹ کیا، اور جب اس کو ہٹ کیا US گورنمنٹ نے اس کو ڈینائی نہیں کر سکی اور US گورنمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ کیا.
جی ہاں ناظرین، یو ایس گورنمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ کیا. آپ سمجھ سکتے ہیں $400 بلین. جی ہاں، روپیز نہیں، پاکستانی روپیز نہیں، $400 بلین کی بات ہو رہی ہے ناظرین. اور $400 بلین مین اٹس اے ہیوج اماؤنٹ فار یو ایس اے. اس کو جب انہوں نے اس کا F-35 کا جو حال دیکھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. مطلب ایران جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ جہاں دنیا سوچ رہی ہے کہ یو ایس کے جو ایئر کیریئر ہیں، جو ایئر کرافٹ ہیں، جو ایئرپلینز ہیں، جو وار شپس ہیں، وار پلین ہیں، ان پہ اٹیک کیا جائے، وہ ایران نے کر دکھایا. ایران ایک چھوٹا سا ملک جس کی سپریم لیڈر جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا. اس کے پاس کوئی ایٹمی طاقت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ یو ایس کے سامنے کھڑا ہے اور سر اٹھا کے کھڑا ہے، ایک شیر کے بچے کی طرح کھڑا ہے اور مقابلہ کر رہا ہے. اور ابھی بھی ایران جو ہے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی ہاں ناظرین، ایران پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. صدر ٹرمپ بارہا کہہ چکے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے، ہم سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہے، جنگ بندی کرنا چاہ رہا ہے، لیکن ایران نے ڈینائی کر دیا. ایران نہیں چاہتا کہ جنگ بندی ہو، وہ اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتا ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں ناظرین کہ اگر یہ جنگ یوں ہی چلتی رہی اور ابنائے ہرمس جہاں سے دنیا کا پیٹرول اور ڈیزل اور آئل اور گیس دنیا میں ٹرانسفر کی جاتی ہے، دنیا میں پہنچائی جاتی ہے، اگر وہ اسی طرح بند رہا تو آنے والے حالات میں جو ہے وہ اور بدتری آئے گی. دنیا کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے، ملک کی معیشت بیٹھتی جائیں گی، یو ایس اسرائیل کی معیشت بیٹھ جائے گی، یو ایس ڈالر کریش کر جائے گا. بلکہ دنیا کی کوئی بھی کرنسی ناظرین آج کل جو پوری دنیا ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے پیٹرول پر. اور اگر پیٹرول ہی رک جائے گا، توانائی کے شعبے رک جائیں گے، ملک میں لائٹ نہیں ہوگی، پیٹرول نہیں ہوگا، ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوگی، آمد ممکن نہیں ہوگی، تو وہ ملک کیسے چل پائے گا؟ اس کے زر مبادلہ کے ذخائر کیسے بڑھیں گے؟ بلکہ وہ تو کم ہوتے جائیں گے. ایسے حالات میں صرف پاکستان ایک واحد ملک ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، جو یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران اسرائیل وار جو ہے وہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے. ابھی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ 10 دن کے لیے مہلت مانگ رہا ہے اور جنگ بندی کی پیشکش کر رہا ہے، لیکن ایران نے ڈینائی کر دیا. اسی سلسلے میں پاکستان جو ہے وہ اپنی کاوشوں کو لے کر آگے بڑھتا جا رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ جو خطے کا امن ہے، مشرق وسطیٰ کا جو امن ہے وہ قائم رہے اور جو ملکوں کا نقصان ہے وہ کم سے کم ہو. پاکستان ایسے حالات میں ایک سپریم لیڈر کے طور پر سامنے آ رہا ہے، ایک دنیا کا لیڈر بن کے سامنے آ رہا ہے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، انڈیا کا ایک چینل ہے ٹائم ناؤ کے نام سے ایک چینل ہے، وہاں پر کانگریس لیڈر پون اتھرا ایسا کچھ ان کا نام ہے، انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان جو وہ اس ٹائم پوری دنیا کا گروہ بن کے سامنے آ رہا ہے. ہم جو ایران کے دوست ہیں، ہم جن کی دشمنی ایران سے نہیں ہے، وہ بھی ایران کے دوست ہیں، اسرائیل کے دوست ہیں. یو ایس جو ہے وہ ہندوستان کو سپورٹ کرتا ہے، ایران ہندوستان کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن صلح کے معاملے میں ایران، اسرائیل اور رشیا اور یو ایس جو ہے وہ اگر جو کسی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے. پاکستان کی قیادت، پاکستان کی لیڈرشپ، پاکستان کی. ایران اسرائیل جنگ میں پاکستان کا کیا کردار ہے؟ ابھی جو واحد ملک جو ایران کے ساتھ رابطے میں ہے اسرائیل اور یو ایس جنگ کے حوالے سے وہ پاکستان ہے. ایران ٹرسٹ کر رہا ہے پاکستان پر، اور یو ایس اور اسرائیل کی آنکھوں کا تارا ایران اور پاکستان. ابھی دونوں کے جو مذاکرات ہیں وہ چل رہے ہیں. بیک ڈور مذاکرات کی اگر بات کریں تو وہ تو کنٹینیو ہے ہی، لیکن ان کو ایکسیپٹ کوئی نہیں کر رہا ہے. اگر صدر ٹرمپ کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو صدر ٹرمپ یہی کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ مذاکرات کے لیے بیک کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ایران تو سٹینڈ کرتا ہے وہیں پر جس پوائنٹ پہ وہ پہلے تھا. ایران چاہتا ہے کہ مستقل جنگ بندی ہو جائے اور اس کے بعد جنگ دوبارہ شروع نہ کی جائے، لیکن صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اس بات پہ بضد ہیں کہ جنگ بندی فی الحال 10 دن کے لیے کی جائے. اس کے پیچھے کیا منطق ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ واضح بتا سکتے ہیں، وہی بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پاکستان اس ٹائم جو ہے وہ صرف امن کا خواہاں ہے. وہ چاہتا ہے کہ امن رہے، جنگ ختم ہو جائے اور مشرق وسطیٰ جو جنگ کی لپیٹ میں ہے وہ اس جنگ کی شعلوں سے آزاد ہو جائے، کیونکہ اس کا نقصان جو ہے ناظرین پوری دنیا کو بھگتنا پڑ رہا ہے. جنگ ایسی جنگ کہ جس میں ایران جو ہے وہ پوری دنیا پہ ایک اس کا جو شہرگ ہے اس پہ قابض ہو کے بیٹھ گیا. اب یو ایس اور اسرائیل کی جو پلاننگ تھی واللہ عالم وہ کیا تھی، لیکن انہوں نے کبھی شاید یہ نہ سوچا ہو کہ ایران ایسا سٹیپ جو ہے اٹھا سکتا ہے.
کہ وہ آبنائے حرمس میں قبضہ کر کے اور وہاں پہ بلاکیج کر کے پوری دنیا کا جو تیل ہے اس کو روک سکتا ہے اور پوری دنیا کو جو گھٹنوں پہ لا سکتا ہے. ایران ایسا کر رہا ہے اور ایسا کرنے سے باز بھی نہیں آ رہا. پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کو ایران نے سب سے پہلے پرمیشن دی کہ آپ جو اپنے جہاز جو ہیں وہ لے جا سکتے ہیں. پاکستان کی جو پورٹس ہیں اس جنگ کے جو اثرات ہیں وہ پوری دنیا پہ اثر انداز ہو رہی ہے, لیکن پاکستان کی جو پورٹس ہیں ان کو اس لحاظ سے فائدہ ہو رہا ہے کہ پورٹ قاسم, کراچی پورٹ اور گوادر کی جو پورٹ ہے وہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک محتاط اندازے کے مطابق جب سے جنگ شروع ہوئی ہے ان 24 سے 30 دنوں میں اتنی شپنگ جو ہے اس کو ہینڈلنگ کی گئی ہے کہ جتنی 2025 میں نہیں کی گئی تھی. اگر آپ 2025 کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو 2025 میں ان تینوں پورٹس پر, پاکستان کے جو پورٹس ہیں ان تینوں پورٹس پر تقریباً 8,313 کا جو فگر ہے وہ ٹریڈ کیا گیا تھا. اور ابھی کی جو اگر بات کرتے ہیں وہ جو ہے صرف جنگ کے 30 دنوں میں پاکستان کی جو پورٹس ہیں انہوں نے 8,300 سے زیادہ جو شپنگ کارگوز ہیں ان کو ہینڈل کیا. بظاہر تو پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند اور اچھی بات ہے, لیکن اس کے پیچھے کیونکہ ایک جنگ چل رہی ہے اور جنگ میں جو فائدہ ہو رہا ہے وہ ہو تو رہا ہے پاکستان کو, لیکن پاکستان پھر بھی یہ چاہتا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں, ٹیبل پہ بیٹھا جائے. اور اس کے نتیجے میں ایک بڑی جو پیش رفت ہونے والی ہے وہ 30 مارچ, جی ہاں 30 مارچ کو اسلام آباد میں امید کی جا رہی کہ سعودی عرب, مصر اور ترکی جو ہے ان کے وزیر خارجہ کی ایک میٹنگ ہوگی اور اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ علاقے کی کشیدگی ہے اس کو کیسے کم کیا جائے. یہ سہرا جو ہے پاکستان کے سر سج رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ تینوں وزرائے خارجہ کو ویلکم کرے گا پاکستان میں اور کوشش کرے گا کہ جنگ بندی کی جائے اور اس کی جو شدت ہے اس میں کمی کی جائے. پاکستان جو ہے اس وقت نور نظر ہے ایران کا اور یو ایس کا بھی, لیکن یو ایس جو ہے وہ کسی طور پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. یو ایس چاہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مذاکرات کروائے ایران کے ساتھ, لیکن یو ایس اپنے ٹروپس جو ہے مزید ایران میں بھیجنے کے لیے تیاری کر رہا ہے. ایران کے 4 سے 5 ایسے جزائر ہیں جہاں پر جو ہے امریکہ اپنے ٹروپس اتارنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اگر ایسا ہوا ناظرین تو یہ جنگ جو ہے مزید بڑھ جائے گی. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر ایران اٹیک کرتا ہے اپنے بلاسٹک میزائلز کے ذریعے, جو یو ایس ایس ابراہیم لنکن ہے اگر اس پہ اٹیک کرتا ہے اور اس کو تباہ کرتا ہے تو سی آئی اے کے ایک اہلکار کے مطابق, ایکس اہلکار کے مطابق, یہ جنگ جو ہے وہ شدت اختیار کر جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ ورلڈ وار 3 میں کنورٹ ہو جائے. اسی طرح ناظرین اگر ایران کے جزیروں پر اگر جو ہے امریکی فوج اترتی ہے تو پھر ایران اس کو برداشت نہیں کرے گا, ایران اس کو ریزسٹ کرے گا, اپنی پوری طاقت دکھائے گا, کیونکہ ان میں سے ایک جزیرہ ایسا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا بلکہ ایران کا جو 80 سے 90% جو پیٹرول اور آئل ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے. اس کا نام, اس کو خارق یا خاگ یہ جزیرے کا نام ہے, اور وہاں سے جو بڑی آمدرفت ہے, بڑی جو شپنگ کمپنیز ہیں وہ اپنے جو کارگو جہاز ہے وہاں سے لوڈ کرتے ہیں. اگر اس پہ اٹیک ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایران کی شہ رگ ہے, اور ایران جو ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی شہ رگ پہ اس کا دشمن قابض ہو جائے یا اس کو کاٹ دے. اگر ایسا ہوا ناظرین تو ایران کے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہ ہوگا. اور اگر یو ایس واقعی اپنے جو ٹروپس ہے وہاں پر اتارتا ہے تو ایران پوری طاقت سے اس کو جواب دے گا. ایران بھی اس کے لیے پوری تیاریاں کر رہا ہے, اپنے ٹروپس, اپنی آرمی, اپنے میزائلز, اپنے ہتھیار جو ہیں وہ اس جزیرے تک پہنچا رہا ہے جہاں پر امید کی جا رہی ہے کہ کچھ دنوں میں امریکن فوج اتر جائے گی یا وہاں پہنچ جائے گی. اگر ایسا ہوا ناظرین تو یہ جنگ مزید بھڑک اٹھے گی. اس سے پہلے 30 مارچ کو جب یہ ملاقات ہوگی جس میں سعودی عرب, ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ شامل ہوں گے اور پاکستان کے بھی, اگر اس میں کوئی ایسا نتیجہ نکلتا ہے یا ایسی کوئی حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے اس جنگ کو محدود پیمانے تک کم کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے تو بہت اچھی بات ہوگی. اگر اس سے ڈیلے کیا جاتا ہے تو وہ خطرہ صرف ایران اور یو ایس کے لیے نہیں ہوگا, وہ خطرہ پوری دنیا کے لیے ہوگا, کیونکہ جنگ جو ہے مزید پھیلتی جائے گی اور جنگ کا حامل متحمل کوئی ملک نہیں ہو سکتا.
کیونکہ ہر ملک یہی چاہتا ہے کہ اس کا ملک جو ہے، اس کے شہری جو ہیں وہ سکون سے رہیں، وہ ملک ترقی کرے. لیکن اگر یو ایس اپنی حرکات سے پیچھے نہیں ہٹتا تو ایران جو ہے اس کا بھرپور جواب دے گا اور جنگ جو ہے مزید بڑھ جائے گی. ان سوالوں کو جواب مجھے ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.